بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ماہ رمضان سیریز میں اس وقت ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ شب قدر سے متعلق ہے، شب قدر اور اس کے احکام سے متعلق ہے۔ یہ بڑا ہی اہم عنوان ہے، آخری عشرے سے متعلق شب قدر۔ قدر کی رات ہم جانتے ہیں کہ ایک رات ایسی ہے ماہ رمضان میں جسے اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات کہا ہے، مبارک رات کہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات پہ اتارا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ یہ رات بڑی بابرکت ہے اور بڑی قدر والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس رات کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتے اور خاص طور پر جبریل امین اس رات میں اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قدر کی رات کو ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت میں گزار دے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، اتنی فضیلت ہے کہ اس سے قدر کی رات، اس قدر کی رات کی کہ اس میں اس کی عبادت سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ماہ رمضان داخل ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، اے لوگو یہ مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی قدر کر لینا، اس سے محروم نہ ہونا۔ اگر اس سے محروم ہو جاؤ گے تو بہت بڑے خیر سے یا ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاؤ گے، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم ہو سکتا ہے جس کی مقدر میں، جس کے نصیب میں محرومی لکھی ہوئی، یعنی جو محروم ہوگا وہی محروم ہوگا، ورنہ اس کی فضیلت سے فائدہ ہر آدمی اٹھا سکتا ہے۔ اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی تلاش ہونی چاہیے، اس کو ڈھونڈا جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اس رات کی تعیین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی تھی کہ یہ رات کون سی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تشریف لا رہے تھے۔ 2 مسلمانوں کا آپس میں راستے میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے میں شامل ہوئے تاکہ اس جھگڑے سے ان دونوں کو باز رکھیں اور ان کے درمیان صلح کرا دیں، لیکن اسی درمیان اس رات کی تعیین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اٹھا لی گئی۔ تو یہ ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہمیں قدر کی رات کے بارے میں بتائیے، لیکن راستے میں 2 لوگوں کا باہم جھگڑا اور اختلاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قدر کی رات کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا کہ فلاں فلاں نے جھگڑا تکرار کر لیا، جس کے سبب، جس کی وجہ سے اس رات کی تعیین اٹھا لی گئی۔ تو اس رات کی تعیین تھی لیکن اٹھا لی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، لہٰذا اسے 29ویں، 27ویں، 25ویں شب میں یا 21ویں، 23ویں اور 25ویں شب میں تلاش کرو، یعنی کوئی ایک رات ان میں سے ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری عشرے کی یہ ساری راتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہی فرمایا تھا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، قدر کی رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے یعنی آخری رمضان کے آخری 10 راتوں میں اسے تلاش کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، قدر کی رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ 10 کے بجائے اب 5 راتوں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ محدود ہو گئی ہیں۔ تو 5 طاق راتیں اگر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ہمیں یہ قدر کی رات مل جائے گی اور ہمیں 1000 مہینے سے افضل کا ثواب مل جائے گا۔ قدر کی رات کی کچھ علامتیں ہیں، قدر کی رات کی کچھ علامتیں ہیں۔ اچھا، ایسے تو علامتیں لوگوں نے بہت ساری بنا رکھی ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں جو ضعیف روایتوں میں ہیں، موضوع روایتوں میں ہیں، کچھ علامتیں لوگوں نے اپنی منمانی خواہشات کے مطابق بھی بنا لیا ہے قدر کی رات کے بارے میں۔ لیکن قدر کی رات کے بارے میں کچھ روایتیں جو صحیح ہیں، ان صحیح روایتوں سے جو علامتیں، نشانیاں ہمیں معلوم پڑتی ہیں وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، ورنہ ضعیف موضوع روایات میں یا بے سر و پا باتیں یہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ زیادہ تر نشانیاں ایسی ہیں جو قدر کی رات کے گزر جانے کے بعد صبح میں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ علامتیں کب ملتی ہیں؟ ہمیں صبح کے وقت ملتی ہیں۔
بہرحال چند روایتیں آپ کے سامنے، چند علامتیں صحیح روایتوں کی روشنی میں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہے، شب قدر کی صبح جب آفتاب طلوع ہوگا تو اس کی کرنوں میں شدت نہیں ہوگی۔ جب قدر کی رات گزر جائے گی، صبح ہوگی، تو صبح میں جو سورج کی تیزی ہوتی ہے نا، کرنوں کی تیزی، وہ تیزی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سورج اوپر چلا جائے۔ جب بلند ہو جائے گا تب تیزی آئے گی، ورنہ جب نکلے گا تو کرنوں میں تیزی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ یہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ جو رات ہوگی نا، وہ جو رات جو ہوگی وہ بہت روشن ہوگی، وہ رات روشن ہوگی، اور روشن ہونے کے باوجود نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ سرد ہوگی، نہ گرم ہوگی نہ سرد ہوگی، بلکہ متوسط ہوگی وہ رات۔ یہ ابن خزیمہ اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے اور صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ قدر کی رات کی تیسری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی صبح میں آفتاب جو ہوگا نا، وہ سرخ ہوگا، لیکن سرخی میں تیزی نہیں ہوگی، اس کے اندر تیزی نہیں ہوگی کہ تیزی ہو، دھوپ کی جلن لگے، جلن اور تیزی نہیں ہوگی، لیکن سرخی اس کے اندر پائی جائے گی۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد، فرشتے کہاں ہیں؟ فرشتے تو آسمانوں پر رہنے والی مخلوق ہیں، اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں جہاں معمور کیا ہے، تو اس رات میں ہوگا یہ کہ فرشتوں کی تعداد زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ ہوں گی، اور یہ روایت بھی صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ پانچویں اور آخری علامت جو ہے صحیح علامتوں میں سے، وہ یہ ہے کہ ہر شب آفتاب، ہر رات سورج جو ہے وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ ہر شب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تطلع بین قرنی شیطان، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، سوائے قدر کی رات کے، سوائے شب قدر کی صبح کے، سوائے شب قدر کی صبح کے، یعنی جب شب قدر کی صبح میں سورج طلوع ہوگا تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع نہیں ہوگا۔ یہ ہے شب قدر کے بارے میں آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیے کہ مجھے جب قدر کی رات کا پتہ چل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ مجھے قدر کی رات کا پتہ چل جائے، میں جان لوں کہ شب قدر کون سی ہے، تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، شب قدر میں طاق راتوں میں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یقیناً تو عفو ہے، تیرا نام عفو ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں ان طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے۔ ایک دو باتیں خاص طور پر دھیان دیں، ان راتوں کو کھیل کود میں، گپ شپ میں، کھانے پینے اور ایسے ہی ہوٹلوں میں گھومنے، چکر لگانے، چائے نوشی کرنے، ان تمام چیزوں میں ضائع کرنے سے ہمیں اپنے اس رات کی عبادت کو بچانا چاہیے، اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ 1000 مہینے 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں، اس لیے آپ سوچئے کہ کتنی بڑی فضیلت والی یہ رات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری رات ایک دم مکمل جاگ کر کے نہیں گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ حصہ ضرور رات کا بغیر عبادت کے، بغیر جاگ کے گزارتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوری رات عبادت کرنے کے بجائے کچھ حصہ معمولی ہی صحیح، کچھ حصہ ہم بغیر جاگے یعنی بغیر عبادت کے گزاریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس لیے پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنا، 1 منٹ بھی بہت سارے لوگ نہیں سوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے خلاف ہے۔ یہ چند مسائل تھے زکوٰۃ ماہ رمضان اور آخری عشرے میں شب قدر اور اس سے متعلقہ مسائل کے بارے میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قیمتی گھڑیوں کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔